رسول لك رسول معاك بدون سهل لا رجل کاچو معاك بس سهل لا رجل احسن ناس ثاني خاجو دوم يوم نتجو دوم يوم كاچو كمية ولا ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم بواز بلند صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك
حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر ان مجلسوں میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جس میں پروردگار عالم امام زمانہ کے چاہنے والوں کو ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم کہ ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا کہ یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے لیکن ایک شرط بتا دی ان کنتم مؤمنین یہ تمہیں خیر تو دے گا باعث برکت تو بنے گا لیکن شرط یہ ہے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے. اب سوال یہ ہے کہ مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے کیونکہ آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب مومن ہم ہیں. جس طرح سورہ حمد ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب اور سورہ حمد میں ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب پاکستان کی کسی بھی گلی میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ دعا کر رہے ہو کہ خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا تو پوچھئے جناب آپ سیدھے راستے پہ ہو کہ نہیں ہو تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے میں ہی تو ہوں جو سیدھے راستے پر. تو پتہ کیسے چلے کہ سیدھے راستے پر کون ہے الٹے راستے پر کون ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے اور ایمان پر رہنا اور ہے. آقا قرادی کہتے ہیں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. دنیا کا آسان ترین کام ہے دعویٰ کرنا یہ بولنا لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. نام لینا بڑا آسان ہے ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے لیکن علی کی طرح زندگی گزارنا وہ زندگی جب گزرے گی تو پھر آپ دشمن کو للکار بھی سکتے ہو پھر یہ بول بھی سکتے ہیں کہ امام زمانہ کے ہم سچے سپاہی ہیں. دیکھیے بچپن سے ہمیں کئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ جو چیز سیکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے. مثلا بچپن سے مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے کیا کہو یا علی کہو یا کوئی مشکل کام آ جائے تو یا علی مدد کہو. تہران کے ایک مولانا کہتے ہیں محرم کا مہینہ تھا اور مجالس کے سلسلے میں باہر نکل گئے. جب رات کو گھر آئے تو کہتے ہیں کافی دیر ہو چکی تھی اور جب گھر کے اندر داخل ہوا تو کہنے لگے کہ مجھ سے آنے سے پہلے گھر میں کوئی چور صاحب آ چکے تھے اور انہوں نے جتنے گھر کا سامان تھا سارا صحن میں ایک چادر بچھا کے جمع کر دیا
اب تہران کا مطلب یہ ہے کہ مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ. مجلس امام حسین میں اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے تو اس کا مطلب جس کا چوری ہوا وہ بھی مومن اور جس نے نکالا وہ بھی مومن. اب آپ کہیں مولانا بلتستان میں سارے شیعہ ہیں تو اگر یہاں کوئی ڈاکہ پڑ جائے، ڈکیتی چلی جائے، کسی کی چپل چوری ہو جائے تو جس کی ہوئی وہ بھی اپنا اور جس نے کی وہ بھی اپنا. تو تہران کا یقیناً کوئی ضرورت مند ہوگا بیچارہ آیا سامان اٹھائے تو مولانا کہتے ہیں میں نے اسے چھیڑا نہیں، میں گھر کے ذہن میں درخت تھا، درخت کے پیچھے چھپ گیا اور میں نے کہا میں نے دل سے معاف کیا، یقیناً ضرورت مند ہوگا، غلطی میں پڑ چکا ہے، پروردگارہ جتنا سامان لے جانا چاہتا ہے کہ لے جائے، میں اس پر اعتراض نہیں کروں گا. لیکن اس چور کا جو حرص و لالچ تھا وہ ختم ہونے کو نہیں تھا. یہ کمرے میں جو کچھ بھی مولانا کا سامان تھا اس نے کہا کہ اب جو کچھ ہے آج کی رات پورا صفایا کر کے میں نے لے کے جانا ہے. اتنا سامان بھر گیا چادر کے اندر کہ آخر میں چور کے لیے وہ سامان اٹھانا بڑا مشکل ہو گیا. کہیں دل میں آیا مولانا کہتے ہیں مدد کروں، لیکن کا پھر کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. لیکن بچپن سے اس کی ماں نے اسے ایک چیز سکھائی تھی کہ میرے لال جب کوئی چیز اٹھائی نہ جائے تو کیا کہو؟ یا علی مدد کہو. اب چور وہ مضبوط سی گٹھڑی، بھاری سی گٹھڑی اٹھانا چاہتا تھا تو اس نے بڑے زور سے کہا یا علی مدد کہہ کے گٹھڑی اٹھائی. مولانا کہتے ہیں یہاں تک تو برداشت کیا، لیکن چوری کے وقت علی کا نام جب لے رہا تھا تو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. آگے بڑا چور کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ چور صاحب میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے سارا سامان لے کے جا رہے ہو. کہا کہ سامان تیرا ہوا، ایک کپ چائے میرے ساتھ پی لو تاکہ میں تجھے یہ سکھا دوں کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، طہارتوں میں لیا جاتا. کمپلیٹ پیکیج اگر کسی کو مل جائے، ایک ہے لفظ شور، ایک ہے لفظ شعور. اغیار کی محفلوں میں شور ہوتا ہے، علی والوں کی محفل میں شور بھی ہوتا ہے، ساتھ میں شعور بھی ہوتا ہے. یہ فکر حسین ہے جو آپ کو کیا دیتا ہے؟ شعور دیتا ہے. تو ہر مسلمان یہ دعا تو کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں کہ سیدھا راستہ ہے کیا. ذکر کرو تو ذکر کے ساتھ فکر بھی کرو. آج دشمن کا یہ دور ہے کہ مسلمانوں کو صرف ذکر پہ لگا دو، انہیں یہ بھلا دو کہ ذکر کی فکر کیا تھی. یہاں سے کئی لوگ شام جاتے ہیں اور پتہ چلا کہ وہاں یزید کی قبر ہے تو کسی نے جوتیاں اتاری، کسی نے کیا کیا، لعنتیں پہ لعنتیں، جوتیوں پہ جوتیاں. تو ہم نے پوچھا جناب یہ بتاؤ اس یزید کو مارنے سے کوئی خطرہ ہے؟ جس کی قبر کو آپ جوتیاں مار رہے ہو، لعنتیں بھیج رہے ہو. کہا نہیں مولانا کوئی خطرہ نہیں. میں نے کہا کیوں اس یزید کو مار رہے؟ کیونکہ اس سے تم ڈر نہیں رہے ہو. یقین ہے یہ قبر سے نکل کے باہر آنے والا نہیں ہے. لیکن اگر یہیں پہ یہ نکل آئے اور 30-40 ہزار کا لشکر ہو، پھر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اسے عباس علمدار کہتے ہیں. مرے ہوئے یزیدوں کے مقابلے میں آنے والے اور ہیں، وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں آنے والے اور ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب انسان ذکر کے ساتھ کیا کرے؟ فکر کرے. آج پوری امت اسلامی جمع ہو جائے، پوری امت اسلامی، پوری امت اسلامی کے مولویوں کو جمع کر دیں، مفتیوں کو جمع کر دیں، عابدوں کو جمع کر دیں، زاہدوں کو جمع کر دیں اور ان سب کو کہیں کہ ایک دعا مانگو کہ پروردگار امریکہ کو مسئلہ نیست و نابود فرما. اور پوری امت مسلمہ یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان الہی آمین کہیں تو بتائیے امریکہ نیست و نابود ہوگا. کہ مولانا فلاں صاحب کے تعویذ میں بڑا اثر ہے تو میں نے کہا ایک تعویذ ٹرمپ صاحب کے لیے لکھوا دو. سارے تعویذ لکھنے والے تعویذ لکھیں، دنیا کے بھاری سے بھاری پتھروں کے نیچے دے دیں ان تعویذوں کو، لیکن پھر بھی امریکہ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ امت کس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ ذکر کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ فکر جو محمد اور آل محمد نے دی، ہم اس فکر سے کیا ہے؟ دور ہیں. آج کسی بھی جگہ سے پوچھو کہ ولایت امیر المومنین کا مطلب کیا ہے یا نظام ولایت کیا ہے، بڑے سے بڑے مومنین کو نہیں پتا کہ نظام ولایت کیا ہے. ہم نے سمجھا کہ جس نے علی ولی اللہ کہا وہ گویا امیر المومنین کی ولایت کا ماننے والا ہے.
کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل کیا ہے امام زمانہ کا؟ انتظار کرنا ہے. ہم اسی انتظار میں ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو یہ ہوگا، امام زمانہ آئیں گے تو وہ ہوگا. جناب جب تک نہیں آئیں گے تب تک آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا انتظار ویٹنگ کا نام نہیں، انتظار عمل کا نام ہے. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ جہاز کی ٹکٹ لی اب انتظار کرو کہ 3 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ اڑنے والی ہے تو میں بیٹھوں گا. فرمایا نہیں، انتظار کیا ہے؟ عمل ہے. عمل کا مطلب انتظار ایک ایکٹیویٹی ہے. سوال یہ ہے کہ حجت خدا کی عدم موجودگی میں وہ جب پردے غیب میں ہیں تو میرا عمل کیا ہے؟ جب تک نظام ولایت کے ساتھ انسان نہیں جڑتا. نظام ولایت وہ فکر امیر المومنین ہے. سوال پڑھے محمد وآل محمد. لاکھ لوگ دعا کریں امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا، لاکھ تعویذیں لکھیں امریکہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک آپ وہ نظام ولایت نافذ نہیں کرو گے. اب نظام ولایت ہے کیا؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کوئی حکومت بنا دے. جیسے امام خمینی نے کیا بنائی؟ ایک حکومت بنائی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک صوبہ ہے گلگت اور بلتستان میں، کیا ضروری ہے کہ پورے پاکستان میں ہماری حکومت ہو تب آپ جا کے نظام ولایت کو نافذ کر سکیں؟ یا مثلا سندھ کا کوئی صوبہ ہے، وہاں کا کوئی شہر ہے جہاں 10,000 سے 15,000 شیعہ آبادی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. اچھا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے آپ لوگ آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تھوڑی تھوڑی جگہ کر کے تھوڑی تھوڑی جگہ. بس صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پوری کوشش رہی پاکستان میں ذکری مسلمانوں کی تعداد بڑھائی جائے. ذکری مسلمان وہ جو صبح سے ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ اور ہو کا ذکر کرتا رہے. اس کے لیے آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کو فنڈز بھی دیے جائیں گے. بڑی سے بڑی مسجد بنانی آپ کو بولیں گے آپ مسجد بنا دو. یو ایس چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، باقاعدہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں کہ آپ آؤ نماز پڑھو. ان کو نہ آپ کی نماز سے خطرہ ہے نہ آپ کے ذکر سے خطرہ ہے. اس مسلمان طبقے کے اوپر جو حالات حاضرہ سے غافل تھا اور جس کا کام تھا صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم. لیکن جس کا ذکر کر رہے ہو اس کی فکر بھی تیرے دماغ میں ہے کہ نہیں ہے؟ جس امام حسین کا نام لے رہے ہو اس امام حسین کی فکر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی سادہ سی مثال، کربلا میں 2 لوگ دعا کر رہے ہیں. ایک کا نام شمر ہے، ایک کا نام ہور ہے. اب آپ اس کے انکاری تو نہیں کہ شمر نماز نہیں پڑھتا تھا، خوارج نماز پڑھتے تھے. ابن سعد پیش امام ہے، شمر کے لیے ملتا ہے تقریباً 17 حج اس بدبخت نے کیے ہوئے ہیں. ابن ملجم بہترین قاری قرآن کہ اہل ایران نے خط لکھا عمر کو کہ جناب عمر ہمارے لیے کوئی قرآن کی قاری بھیج دو. تو انہوں نے کہا میں اپنا بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے اچھے سے اچھا گھر بھی دینا. آواز اس کی اتنی اچھی جب قرآن کی قرات کرتا تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے. اور یہی قاری قرآن کس کا قاتل بنا؟ امیر المومنین کا قاتل بنا. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ سے سوال ہے پروردگارا، شمر جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دعا کر رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. پروردگارا وہی دوسرے خیمے میں اور نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. پروردگارا دعا شمر نے بھی کی،
دعا حر نے بھی کی، دعا تجھ سے کر رہے ہیں، دعا ایک ہی ہے، نماز بھی وہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نتیجہ الگ الگ کیوں ہے؟ ایک نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا، دوسرے نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا۔ پروردگارہ دعا تو ایک تھی، ایک ناصر کیوں بن رہا ہے، ایک قاتل کیوں بن رہا ہے؟ تو اللہ کی بات آئے گی، ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے، بس فرق یہ تھا کہ شمر ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ جب تک یہ فکر ابا عبداللہ حسین نہ ہو، جب تک فکر اہل بیت آپ کے اندر نہ ہو، ذکر کا کوئی خالی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی کوشش ہے کہ مسلمان کو ذکری مسلمان بنایا جائے۔ دیکھیے ایک مشہور حدیث ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر مولانا آپ کو سناتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آج سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی کامیاب؟ نوکری ہم امریکہ کی کریں، قرضے ہم امریکہ سے لیں، جتنا سرکاری طبقہ ہے اس کو IMF کے پیسوں سے تنخواہ دی جاتی ہے، مسجدوں میں کہیں سود حرام، اور پورا ملک اس پہ چل رہا ہے، سود پہ چل رہا ہے۔ یہ بجلی، یہ لائٹ، جو کچھ آپ کے نظام میں چل رہا ہے سارا اسی سود کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ پھر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے، پھر آپ ہی کی پیسوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ سود ادا کر دیا جاتا ہے۔ کب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم کہہ تو رہے ہیں پر کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم صرف ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی فکر پر ابھی تک قائم نہیں ہوئے۔ اللہ کا نظام ہے، جب تک نظام خدا پہ نہیں چلو گے تب تک خدا کامیابی نہیں دے گا۔ امت اگر صرف ذکر پہ لگی رہے اور فکر کو چھوڑ دے تو نہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے نہ آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے لوگوں کو ذکر کرنا بھی سکھایا اور لوگوں کی فکر کو بھی صحیح کرنا سکھایا۔ اب فکر اہل بیت کیا ہے؟ اگر وہ چار جوانوں کے اندر آ جائے، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، لیکن یہ ساری چیزیں اگر اس ولایت کے نظام کے نیچے ہوں تو اس کا ثواب اللہ پروردگار عالم زیادہ دیتا ہے۔ اب یہ نظام ولایت جس کی جھلک آپ کے گلگت بلتستان میں تھوڑی نظر آتی ہے اور آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں اسی چیز کی وجہ سے۔ ہمارے کانسیپٹ ہے نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نافذ کی جائے۔ لوگ فرماتے نہیں، اب پاکستان ہے، کچھ شیعہ بحرین میں ہیں، کچھ شیعہ دوسرے ملکوں میں، ہر جگہ تو اپنی حکومت نہیں بنا سکتے۔ ہمارے اندر ایک انٹرنل سسٹم ہے جس کو بولا جاتا ہے ولایت امیر المومنین۔ مولا کا چاہنے والا مولا کی خدمت میں گیا اور عرض کی، امیر المومنین میں آپ کی ولایت کا ماننے والا۔ اب دیکھیے ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا مجھے تیرے وجود میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہ مولا میں آپ کا شیعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ پڑھنے والا، خلافت بلا فصل کا ماننے والا۔ امام فرمایا ولایت کا پتہ ہے ولایت کیا؟ کہ جی مولا۔ فرمایا ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ سادہ تھا کہ مولا جب آپ کی حکومت آئی نہیں تو میں آپ کی حکومت کو مانوں کیسے؟ تو امام نے فرمایا جس حکومت کی تو بات کر رہا ہے وہ علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ فرمایا میری جوتی کی قیمت ان حکومتوں سے زیادہ ہے۔ کبھی کہا کسی جانور کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، اس حکومت کی قیمت علی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ضروری نہیں کہ یہ تخت و تاج ملے تو ہم حاکم ہوں۔ فرمایا جس نے کلمہ علی ولی اللہ پڑھا وہ علی کی ولایت کو مانتا ہے۔ مولا یہ کون سی ولایت ہے؟ پر ولایت کا مطلب کہ جس کے دل پر علی بن ابی طالب کی کیا ہو؟ حکومت ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں، رسول خدا صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھا عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ کتنے بہادر ہیں۔ عمرو بن عبدوت مشہور ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے، ایک دن میں بکرا کھاتا۔ مسلمان جب یہ ہمت بھی کرتے اس کے مقابلے میں جاتے پیچھے سے کوئی آواز دیتا نہیں جانا، یہ بکرا کھا لیتا ہے، یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کتنے بہادر اتنے بھاری پتھر؟ نبی نے فرمایا میں نے زندگی میں ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں دیکھا۔ کہ یا رسول اللہ جو اتنا بھاری پتھر اٹھایا آپ اسے بزدل کہہ رہے ہیں، اصل طاقت کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ جوانوں کے لیے مخصوص ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل اور فیس بک اور ٹک ٹاک ہے۔ کہ آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ 1 گرام سے زیادہ نہیں۔ ابھی میں آپ کو کہوں بند کرو آپ سارے بند کریں گے، ابھی کہوں کھولو تو آپ کھول لیں گے۔ 1 منٹ میں کتنی بار آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنکھیں کھلتی ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ اس ٹشو کے ڈبے کا وزن زیادہ ہے
آنکھوں کی پلکوں کا وزن کیا ہے؟ کم ہے. کہ کتنا بزدل ہے جو 100 کلو کے پتھر کو تو اٹھا لے لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑے آنکھوں کے وزن کو برداشت نہ کر سکے. اصل یہ کمزوری ہے نا کہ 200 کلو کا وزن تو اٹھا لے لیکن گلی کوچے میں کسی ماں بہن پہ نگاہ پڑے آنکھ بند نہ کر سکے. یہ حکومت امیر المومنین ہے جن کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے، جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، جن کا ارادہ پہاڑوں سے زیادہ. آپ پہاڑوں علاقوں میں مومن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. امام نے پہاڑ کیوں کہا؟ یہ آپ کے پہاڑ کے علاقے میں ہیں، سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے 3 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے. آپ ایک کیل اٹھائیے زمین پہ لگائیے دیوار پہ، کیل مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب ایک حصہ جائے یا 3 حصے. اس کیل پہ آپ نے کوئی مضبوط چیز ٹانگنی ہے تو کیل کے جب تک 3 حصے دیوار میں نہیں جاتے تب تک مضبوطی سے کوئی چیز ٹانگتی نہیں. فرما المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کس کی طرح ہے؟ مضبوط پہاڑ کی طرح ہے جب تک اندر سے مضبوط نہیں ہوگا. باہر اس کا کھوکھلا ہوگا، باہر کی آرائش، باہر کی زیب و زینت اہمیت نہیں رکھتی جب تک انسان کا اندر کیا نہ ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. فرما مجھے تیرے دل میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی. فرما سب سے پہلے اپنے وجود پر امیر المؤمنین کی حکومت کو نافذ کرو، اس کے بعد اپنے گھر پہ امیر المؤمنین حکومت کو نافذ کرو، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں پہ علی کی حکومت نافذ کرو. ایک مومن نے کہا مولانا بیوی میری سنتی نہیں، بچے میرے سنتے نہیں، تو میں حکومت کو کیسے نافذ کروں؟ کہ نہیں سنتے، کم از کم اپنے بدن پہ تو علی کی حکومت کو نافذ کر. ایران کے مولانا بتاتے ہیں ایک مومن آئے، مولانا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو اس کو میں زبردستی مجلس میں لایا ہوں، تو آپ مجلس کے بیچ میں 10 منٹ ذرا نماز کی فضیلت بتائیے گا تاکہ میری بیوی کیا بن جائے؟ نمازی بن جائے. مولانا کہتے پہلے دن مجلس پڑھی بھول گیا، پھر آیا مولانا اتنی مشکل سے بیوی کو لایا، آپ نے پڑھائی نہیں. کب اگلے دن آنا تو مجمع کے آخر میں کھڑے ہو جانا اور اشارہ دینا مجھے تاکہ مجھے یاد رہے میں 4 جملے پڑھ دوں. تو کہتے ہیں اگلے دن آیا تو اینڈ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ سے اشارہ کہ مولانا بیوی بیٹھی ہوئی ہے، 4 جملے ذرا نماز پہ پڑھ لیجیے. مولانا کہتے میرا ٹاپک پتہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کی بیوی کا سنا، فوراً میں نے نماز پہ 8-5 حدیثیں جو یاد تھی میں نے ساری پڑھ لی. کہ تیسرے دن آیا پھر دروازے سے اشارہ کیا مولانا بیوی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے پھر پڑھا. کہتے اسی طرح یہ جب بھی آتا تھا اشارہ دیتا، میں 2 حدیثیں 3 حدیثیں نماز کی فضیلت میں اشرا ختم ہو جاتا. اینڈ میں میرے پاس میں نے کہا بھائی بتاؤ بیوی اب نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ مولانا نہیں اب بھی نہیں پڑھتی. کہ 10 دن نماز پہ پڑھا، فضیلت نماز پہ پڑھا. کہ مولانا آپ نے پڑھا تو صحیح لیکن بیوی نماز نہیں پڑھ رہی. تو مولانا نے کہا پڑھ کیوں نہیں رہی؟ کہتی کیا ہے؟ کہ کہتی جب تک تو نہیں پڑھے گا، جب تک میں نہیں پڑھوں گا. کہ خاک ہو تیرے سر پہ، تو 10 دن میرا بیوی کے لیے پڑھو. یہ ہمارا حال ہے. ہم چاہتے ہیں نسلیں دیندار بنے. مولانا بیٹے کو کہیے دیندار بن جائے، میں نے دیندار نہیں بننا. بیوی کو کہیے دیندار بن جائے، میں نے دیندار نہیں بننا. کیونکہ ہم صرف ذکر کے عادی ہیں، فکر کے عادی نہیں. ہماری فیلڈ میں 2 مولوی خوش رہتے ہیں، ایک تعویذ والا، ایک مجلس والا. باقی جو بیچارے پیش امام ہیں وہ تنخواہوں کے لیے بھی پریشان ہیں. تعویذ والوں کی موجیں ہوتی ہیں، مجلس والوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. قم سے ایک ہمارے مولانا تھے بکھر کے پنجاب کے، تو کہتے ہیں مولانا میں پڑھ لکھ کے کوئی 15-20 سال قم میں علم دین حاصل کرنے کے بعد جب پہنچا گاؤں میں تو سوچا لوگ آئیں گے کوئی فقہی مسائل پوچھیں گے، لیکن ہر بندہ آ رہا ہے. مجھے اسپیشل خواتین کا بڑا رش کہ بھائی قم سے پڑھ کے آئے اور اتنے بڑے مولانا ہیں. اور سوچا کوئی غسل کا پوچھے گا، کوئی وضو کا پوچھے گا، کوئی روزے کا پوچھے گا، کوئی فطرے کا پوچھے گا، کوئی خمس کا پوچھے گا جو ہم نے پڑھا ہے روزے میں. لیکن کہہ رہا ہے یہاں تو مسائل ہی الگ تھے. کوئی خاتون کہہ رہی ہے میرے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے تعویذ دیجیے. کوئی کہہ رہی ہے میری سانس میرے ساتھ بڑی لڑائی کرتی ہے اس کے لیے کوئی تعویذ دیجیے. کوئی جوان کہتا ہے مولانا محبت ہو گئی شادی نہیں ہو رہی تعویذ دیجیے. مطلب پھر مسئلے ہی الگ ہیں جو ہم نے قم میں پڑھے ہی نہیں، جو نجف میں ہمیں پڑھائے نہیں ہے. یہیں آپ کے گلگت کے ایک مولانا تھے، کراچی انچولی کا واقعہ کہ مولانا اچانک 4 مومنین آ گئے، مولانا صاحب جلدی چلیں جلدی چلیں، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے. آپ ٹھیک ہے مولوی ہے تو غسل کفن تو دے دیں گے. کہ میں جیسے پہنچا تو کس کو غسل دینا ہے؟ کہ رسول جنہ کو غسل و کفن دینا ہے. کہ اب عقیدت لوگوں کی اتنی، اگر کہوں کہ اس کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا تو یہ تو مجھے مار دیں.
کہ مولوی صاحب کیسے کہتے امام حسین کی سواری ہے اور اس کو غسل و کفن نہیں ہوگا، دفن نہیں ہوگا؟ کہتے پھر میں نے جان اس طرح بتائی کہ بھائی میں نیا طالب علم ہوں، مجھے اتنا سکھایا گیا ہے کہ انسانوں کو کیسے دیا جاتا ہے، کہ کوئی آپ اعلیٰ قسم کا مولانا لائیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اس کو لے کر کے جان چھوڑا۔ یہ معاشرے کا حال ہے۔ کہتے مولانا ڈیلی یہی مسئلے مسائل۔ اب کہتے ایک دن میں نے کتاب کھولی، پریشان، لوگوں کا رجوع ہی نہیں ہے، اور جب کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا تعویذ نہیں تو مجھے تانے دیتے ہیں، وہ اہل سنت کا اتنا بڑا مولوی، اس کے ایسے تعویذ، آپ نے تمہاری بےزتی کروا دی۔ ہم نے کہا کم سے کوئی مولوی آیا ہے اور آپ کے پاس تو کوئی تعویذ کا علم ہی نہیں ہے؟ تو کہتے میں نے حدیث سے چھٹے امام پڑھی، لکھا تھا کلم الناس بقدر عقولہم، مطلب فرماتے لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی کیا ہے، عقلیں ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسی رویے سے امیر المومنین کی فکر کو پہنچاؤں گا۔ کہتے اگلے دن وہ خاتون آئی کہ مولوی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے گھر میں مسئلہ میری سانس کا ہے، صبح سے وہ مجھے گالیاں دیتی ہے شام تک، آپ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ خاموش ہو جائے، گھر میں جھگڑا نہ ہو۔ مولانا کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کاغذ لیا اور کاغذ کو بند کیا کہ یہ کاغذ لو۔ کہ مولوی صاحب اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ پنکھے سے باندھوں، تیل میں ڈبو کے جلاؤں، دریا میں رکھوں، پتھر کے نیچے رکھوں؟ مولانا کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہر قسم کا تعویذ اس نے آزمایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قم سے پڑھ کے آیا ہوں، نئی ترتیب بتاؤں گا جو آج تک تجھے کسی مولوی نے اور تعویذ لکھنے والے نے نہیں بتایا۔ کہ کیا کرنا ہے؟ کہ اس تعویذ کو رکھنا دانتوں کے نیچے، جب لڑائی شروع ہو نا اس کو کہاں رکھنا؟ سائڈ کے دانتوں کے نیچے، اور جتنا وہ تمہیں برا بلا کہ تم اسے اتنا دبانا۔ 5 منٹ میں دیکھنا وہ بوڑھی خاتون کیا ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھو، تم سمجھو اس کے منہ کو دبا رہی ہو۔ تو بولا یہ تو نئی ترتیب ہے تعویذ کی۔ بولا کہتے پہلے کوئی خدمت نہیں تھی۔ کہتے 3 دن کے بعد کوئی بچہ آیا حجرے میں مسجد کے، اور چاول کی روٹی، ساگ، مکھن۔ کبھی کس نے بھیجا ہے؟ ایک امی نے بھیجا ہے گھر سے۔ کبھی سمجھ گیا میرے تعویذ کا اثر۔ کہ اس خاتون نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا، ارے دوسروں کے تعویذ اثر کرتے کرتے مہینوں لگاتے ہیں، اس مولوی کے تعویذ نے 5 منٹ میں اثر کر دیا۔ اب گھر میں سکون، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اتنا لوگوں کا رجوع بڑھ گیا کہ ہر بندہ آ رہا ہے، موجے ہی موجے مولانا کہتے میری۔ کہتے کئی دنوں کے بعد یہ خاتون آئی، میں نے کہا بتا تعویذ کا مولانا بڑا اثر ہے۔ کہ تعویذ کہاں ہے؟ کہ پلو کے ساتھ باندھا ہوا ہے مولوی صاحب، جھگڑا ہوتا ہے دانتوں کے نیچے دیتی ہوں، 4 منٹ کے لیے دباتی ہوں، اگلا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ کہ ذرا تعویذ نکال کے تو دے۔ کہ تعویذ نکال کے دیا۔ مولانا کہتے میں نے تعویذ کو کھول کے اسے دکھایا، سفید کاغذ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی لکیر، نہ کوئی نمبر۔ کہ غصہ ہو گئی، مولوی صاحب اتنے دن میرا مذاق اڑایا، میں خالی کاغذ کو دبائی جا رہی تھی۔ کہ یہ تو اثر ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا، میرے بغیر لکھے میں کیا ہے؟ اثر ہے۔ کہ اللہ کی بندی، یہ اثر اس کاغذ کا نہیں تھا، یہ اثر علی ابن ابی طالب کے فرمان کا تھا۔ اگر تو پہلے دن سے امیر المومنین کی بات کو مانتی تو کبھی بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ کہ مولا کا فرمان، کہ مولا فرماتے ہیں جب بھی دو مومنوں میں لڑائی ہو، آپس میں لڑو تو بہترین کام کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو۔ کہ پہلے وہ بوڑھی خاتون 4 سناتی تھی، تم اس کے بدلے میں 10 سناتی تھی، لیکن اب تو نے دانتوں کے نیچے کیا رکھ دیا؟ اب تو دبائی جا رہی ہے۔ وہ بندی خدا دیکھ رہی ہے کتنی با ادب ہے میری بہو، میں سنائے جا رہی ہوں لیکن چپ کر کے مجھے سن رہی ہے۔ تو وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو گئی اور اس نے لڑائی جھگڑا کرنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ یہ فکر اہل بیت ہے۔ جب تک ہم شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں، مسئلے کا حل ہے شارٹ کٹ چاہیے، نوکری چاہیے، پڑھائی کرنی نہیں، میٹرک میں اچھے نمبر لانے نہیں، پوری رات ٹی وی دیکھنی ہے اور صبح مولانا کو کہنا مولانا ایگزام ہے میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ ارے آیت اللہ خمینی بھی دعا کر دینا، پڑھو گے نہیں تو امتحان میں نمبر اچھے نہیں آئیں گے۔ لیس الانسان الا ما سعی، جب تک محنت نہیں کرو گے، زحمت نہیں کرو گے، تب تک خدا مدد آل محمد کو چھوڑ دے ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ فکر محمد اور آل محمد کیا ہے؟ وہ نظام ولایت امیر المومنین ہے۔ تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں، رات کی مجلس میں اگر ہوا تو تفصیل میں بیان کروں گا۔ پورے قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ،
کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. اس کے فوراً بعد وآتوا الزکاۃ، اور کیا عطا کرو؟ زکات ادا کرو. نماز قائم کرو، زکات دو. نماز قائم کرو، زکات دو. نماز قائم کرو، زکات دو. اب یہ نماز قائم کرنا ہے کیا؟ پھر کہا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے، یہ نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. ارے خوارج نے نماز پڑھی پھر گناہ سے کیوں نہیں بچے؟ شمر نے نماز پڑھی پھر گناہ سے کیوں نہیں بچا؟ ابن سعد نے نماز پڑھی پھر گناہ سے کیوں نہیں بچا؟ یہ جتنے قاتلین شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نمازیں نہیں پڑھتے. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز گناہ سے بچاتی ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ سے بچ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس نماز کا ذکر قرآن کر رہا اس نماز کو ہم نے نہیں سمجھا. بار بار کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور اس کے بعد زکات دو. کہ یہ نماز ہے کیا جس کا ذکر بار بار پروردگار عالم کرے، اور اس نماز کے ساتھ ذکر زکات ہے. اب آئیے ولایت امیر المومنین میں، جہاں پہ خدا نے امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کیا. وہ کس میں کیا؟ نماز میں کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور قرآن میں حکم ہے وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. یہ نہیں کہا سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام میں چلے جاؤ. نماز قائم کرو، زکات دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. اب یہ کون ہے جو رکوع میں جا رہے ہیں؟ آئے ولایت میں ہے کہ ایک اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی. تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. پوری امت کو حکم ہے کہ کس کے ساتھ مل جائیں؟ امیر المومنین کے ساتھ مل جائے. اور مولا علی سے پوچھا مولا یہ نماز کیا ہے کہ بار بار ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. مولا فرماتے انا الصلاۃ، میں علی وہ نماز ہوں جس کو قائم کرنے کا حکم ہے. ایک تو نظام ولایت کا اعلان رکوع میں ہوا، دوسرا نظام ولایت کا اعلان حالت جماعت میں ہوا، تیسرا نظام ولایت کے ساتھ زکات جڑی ہوئی ہے. اب اگر ہم نے نظام ولایت کو نافذ کرنا ہے یہ تین چیزیں ہوں گی. جب تک آپ کے بچے نماز جماعت میں نہیں آئیں گے وہ نظام ولایت کو نہیں سمجھیں گے. وہ معاشرہ جو نماز جماعت سے خالی ہے وہ معاشرہ ولائی معاشرہ ہے ہی نہیں. لاکھ امیر المومنین کے نعرے مارو لیکن اگر بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ تم نے جماعت میں جانا ہے وہ نظام ولایت سے خالی ہے. کیونکہ نظام ولایت کی جو ٹریننگ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ نماز جماعت میں ہوتی ہے. اب نماز جماعت کیا ہے؟ نماز جماعت میں ایک ہے امام، باقی ہے مأمومین. امام کے پیچھے مأمومین کھڑے ہو. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ولائی معاشرہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اس معاشرے میں کسی کو امام بناؤ. ضروری امام معصوم، امام معصوم پردے غیب میں ہے، لیکن شیعہ تو ہیں. یہ شیعہ اپنے امور کو کیسے چلائیں گے؟ ان کے اندر اختلاف ہے، مسائل کو حل کون کرے گا؟ ان کے قومی مسائل ہیں، مسائل کون حل کرے گا؟ کسی آپ کے عالم پہ FIR کٹ گئی، کون کو کھڑا کون کرے گا؟ فرمایا نظام ولایت کا معاشرہ بغیر رہبر، بغیر امام کے رہ ہی نہیں سکتا. اگر کسی بستی میں 50,000 شیعہ ہیں پر کسی کو امام نہیں بنایا یہ نظام ولایت کا معاشرہ ہے ہی نہیں. کیونکہ انڈیویجول آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ حبل اللہ کے رسی کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھتے نہیں ہیں. ٹریننگ کہاں؟ مسجد میں. ہر بچہ مسجد میں جائے گا، ایک کو امام بناؤ. اچھا امام کون ہو؟ شرائط بتا دی. عادل ہونا چاہیے. اہل سنت کی شرائط سخت نہیں ہے، معلولہ ہو، لنگڑا ہو، پیدائش پہ شک ہو، کیسا بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پیچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اکثر جماعت کہتے ہیں مولانا وہ تو جہاں جاتے ہیں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. ہمارے 10 شیعہ بھی ہوں سوچتے رہتے ہیں آگے کون کھڑا ہو. میں نے کہا ہمارے یہاں شرائط کیا ہیں؟ سخت ہیں. نہ ہم نے کسی اہل غیرے کو امام بنایا نہ کسی اہل غیرے کو پیش امام بنایا. ہمارے شرائط سخت ہیں. ہمارے امام معصوم ہونا چاہیے. امام معصوم ہے. پیش امام بھی بناؤ گے تو عادل ہو، پیش امام اسے بناؤ گے تو صحیح ہو. پیش عادل کا مطلب لوگوں نے اس کو گناہ صغیرہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا، معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو، اسے پیش امام بناؤ. اب مثال کے طور پہ 4 سید کھڑے ہیں اور یہ عجیب مستحبات ہیں ہمارے یہاں، کتنی شرائط سخت ہیں. کہ بھائی کس کو پھر آگے کریں؟ کہ دیکھو ان 4 سیدوں میں جو شکل کا سب سے اچھا ہو،
اسے آگے کھڑا کرو. یہ قرض جس کی سب سے اچھی ہو, بیس سے بیسٹ آپشن چنو تاکہ وہ کیا بنے, پیش امام بنے. کیونکہ پیش امام لوگوں کے لیے کیا بنتا ہے, رول ماڈل بنتا ہے. اب یہ اللہ اکبر کرے گا, پورا معاشرہ اس کے پیچھے اللہ اکبر کرے گا. یہ رکوع میں جائے گا, پوری قوم رکوع میں. یہ سجدے میں جائے گا, پوری قوم سجدے میں. پیش امام کی ذمہ داری, اگر 10,000 لوگوں کی صف ہے اور ایک مومن دور سے آ رہا ہے کہ رہے اللہ اکبر, یا اللہ مولانا میں نماز جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں, شامل بھی کہاں ہوگا, رکوع کے عالم میں شامل ہوگا. تو امام جماعت پر ہے کہ 10,000 کو روکے اس ایک کو ملانے کے. یہ لیڈرشپ پاور سکھایا جا رہا ہے. اگر تم پیش امام ہو, تم نے قوم کو لے کر چلنا ہے. اگر امام کو پتا ہے سارے پیچھے بوڑھے ہیں تو فرمائے نماز کو آہستہ آہستہ پڑھا دے گا. اگر پتا ہو سارے جوان ہیں تو نماز کو نارمل روٹین میں پڑھائے گا. اگر پتا ہو پیچھے تاجر دکاندار کھڑے ہیں, نماز کو جلدی جلدی ختم کرے گا تاکہ وہ اپنے دکانوں تک پہنچیں. پیش امام پر ہے کہ پورے مجمع, پوری عوام کو اس طرح سے لے کے چلے جس طرح عوام کی ضرورت ہے. عوام پر کیا ہے کہ اگر یہ جماعت میں رہیں گے, انہوں نے پیش امام کی کیا کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے. اگر یہ اطاعت آ گئی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. 18,000 یا 21,000 خط امام حسین کو لکھ کے جاتے ہیں, لیکن اگر یہی قوم امام حسین کی اطاعت میں نہیں آتی تو فرزند زہرا کو بے دردی سے کربلا میں کیا کیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے. قوم اگر امام معصوم کے ساتھ بھی نہ ہو تو امام معصوم کیا ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. یہ نظام ولایت ٹریننگ دو, صفوں میں کھڑے ہو جائیں, اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں. 500 شیعہ بھی کسی گاؤں میں ہے, کسی ایک کو رہبر بنائیں. 5,000 شیعہ بھی کسی گاؤں میں ہے, کسی ایک کو لیڈر بنائیں. اب جب لیڈر بنا لیا تو اس کی کیا کرے, اطاعت کریں. جب اطاعت ان کے اندر آ جائے گی, دنیا اسی چیز سے ڈرتی ہے. جب بھی کوئی لیڈر پاپولر ہوتا ہے اسے یا مار دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر اس کی کیا ہوتی, اطاعت ہوتی. وہ اہل بیت جو سخی ہیں, جو راتوں کے اندھیروں میں یتیم پروری کرتے ہیں, کیا اس امام کو 14 سال زندان میں ڈالا جائے, کسی امام کو زہر دیا گیا, کسی امام کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر یہ رہیں گے تو لوگوں میں اطاعت پیدا ہوگی, اور اطاعت پیدا ہوگی تو بڑے سے بڑے حکومتوں کو گرانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے. ان کو اس چیز سے خطرہ نہیں کہ شیعہ کی تعداد بڑھ رہی ہے, خطرہ اس چیز سے ہے کہ شیعہ اگر لیڈرشپ کے اندر آ گئے. اب پورے پاکستان میں جتنی لیڈرشپ آ گئی, گلگت بلتستان میں مضبوط ہے, کہیں بھی مضبوط نہیں. یہاں لوگ علماء کا احترام بھی کرتے ہیں, علماء کے کہنے پہ نکلتے بھی ہیں. یا آپ کے کچھ FIR کے مسئلے ہوئے, لیکن دیکھیے کیونکہ لوگ اتنے مضبوط تھے, وقت کے حالات بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. یہ فرق ہے نظام. ایران کا مسئلہ بھی آپ دیکھتے ہیں, ان میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ آیت اللہ خامنئی کی اطاعت سے باہر آ جائیں. اطاعت سے باہر آ جائیں گے, آپ دیکھیں گے ایرانی حکومت نیچے گر جائے گی. لیکن جب تک وہاں کی قوم اپنے رہبر کی اطاعت میں ہے, وہاں کی قوم کیا ہوگی, کامیاب ہوگی. تو یہ نظام ولایت تھا. دوسرا نظام ولایت کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا ذکر ہوا. اب زکوٰۃ سے مراد صرف زکوٰۃ العشر نہیں ہے. زکوٰۃ کلی طور پر امیر المؤمنین نے رکوع میں کیا دی تھی, انگوٹھی دی تھی, اس کو بھی زکوٰۃ بولا گیا. اقتصادی نظام کہ اہل بیت نے غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو کیا ہوا, لیکن امام زمانہ آپ کو ایک نظام دے کر گئے کہ شیعوں کہیں بھی رہو, علماء کی اطاعت میں رہنا. دوسرا فرمایا کہ تمہیں کسی بھی حکومت کے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں, ہم تجھے انٹرنل سسٹم دے کر جا رہے ہیں جسے نظام خمس بولا جاتا ہے. ہر شیعہ اگر خمس نکالے, دیکھیے ہم اپنے سال کی انکم کی بچت سے 20% نکالتے ہیں. آپ کے آخانی برادران جو ہیں وہ اپنی ہر کمائی سے 20% نکالتے ہیں, تو ہر سیلری سے 20% نکالتے ہیں. ہمیں سال میں صرف وہ بھی بچت سے 20%. اب پورے بلتستان میں ہر بندہ اگر خمس نکالنے کا پابند ہو جائے تو آپ کو کسی فنڈ کی ضرورت ہے, فنڈ کی ضرورت ہے. یہ خمس کہاں جائے گا, جو آپ کی مقامی لیڈرشپ ہے اس کے پاس خمس جائے گا, اس کے پاس اجازہ ہوتا ہے. مقامی لیڈرشپ کیا کرے گی, ہر مسجد کے مولانا تک وہ پیسے پہنچائے گی. کوئی غریب ہوگا اس کو رجوع کس کی طرف ہوگا, مولوی کی طرف ہوگا. آج ہمارے یہاں الٹ ہے, مولوی کا رجوع سرمایہ دار کی طرف, مولوی کا رجوع پیسے والے کی طرف. جب مولوی کا رجوع پیسے والوں کی طرف ہوگا تو لوگ مولانا کی اطاعت کیسے کریں گے. لیکن اگر مسجد کا مولانا اکنومیکلی اتنا مضبوط ہو, کوئی بیوہ ہو وہ بھی رجوع کرے, کسی جوان کو شادی میں پیسے کی کمی ہے, کوئی غریب ہاسپٹل میں پریشان ہے, جب سب کا رجوع پیش امام کی طرف ہوگا تو عالم اس معاشرے میں کیا ہو جائے گا,
مضبوط ہو جائے گا. ایک مسجد کے مولانا کو پتا ہے کہ 500 گھروں میں کتنے یتیم ہیں، کیونکہ مولانا ڈیلی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہے، ڈیلی یہ لوگ مسجد میں آتے اپنی پریشانیاں مولانا سے ذکر کرتے ہیں. اب اگر یہ عالم دین مضبوط ہو گیا تو پورا معاشرہ مضبوط ہو جائے گا، اور فکر اہل بیت اس معاشرے میں مضبوط ہو جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نام اہل بیت تو لے رہے ہیں لیکن اس نظام اہل بیت سے کیا ہے؟ ہم دور ہیں. دوسری چیز جوانوں کے لیے سوشل میڈیا. مولا فرماتے ہیں چیزوں کو استعمال کرو. امیر المومنین علی آپ کے شیعوں کی نشانیاں، فرمایا علی کے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ علی کا شیعہ عقل مند ہوتا ہے. المومن کیس کا مولا عقل مند کا پتہ کیسے چلے؟ یہاں تو ہر بندہ فن خان بنا ہوا ہے کہ میں عقل مند ہوں. مولا ہمیں بتائیے عقل مند کون ہے؟ امام فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے، انتخاب سے چلتا ہے. مثال کے طور پہ اس ٹیبل پہ 4 گلاس ہو، ایک گلاس میں شربت ہو، ایک میں پانی ہو، ایک میں چائے ہو، ایک میں آب زمزم ہو. اب کا عقل مند کا پتہ اس کے انتخاب سے چلے گا. جوان کو اٹھاؤ، جوان کسی چیز کو چنو. اب آپ کو بولا جائے چائے ہے، شربت ہے، پانی ہے، اور چوتھا ہے آب زمزم، آپ کس کو چنو گے؟ آب زمزم، کیونکہ آپ کو پتا ہے پانی بھی ہے، پینے کا ثواب بھی ہے، اور مکی کی سرزمین کا پانی ہے. فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے. کہ مولا آپ کا شیعہ عقل مند کیوں ہے؟ کہ جس نے اپنا امام علی کو چنا. دیکھیے امیر المومنین کے لیے ہمیں نہ کسی روایت کی ضرورت ہے نہ قرآن کی آیت کی ضرورت ہے. کوئی بھی برادر اہل سنت پوچھے نا کہ آپ نے امیر المومنین کو کیوں چنا، تو بولو علی کا چناؤ عقل کی بنیاد پر. بولے آپ کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دو، عقل سے پوچھو کہ امام کسے بننا چاہیے. عقل یہی بولے کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا نمازی ہو، سب سے بڑا بہادر ہو، جو حسب میں سب سے بہتر ہو، جو نسب میں سب سے بہتر ہو، جس کی ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں، جس کی شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل، جس نماز میں شہادت ہوئی وہ ساری عبادتوں میں افضل، اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ملی وہ سارے ارکان سے افضل. سجدے میں خدا نے شہادت عطا کی. عقل سے پوچھیں گے تو عقل کس کا انتخاب کرے گا؟ امیر المومنین کا انتخاب. تو علی امام عقل ہے. فرمایا عقل مند کا پتہ اس کے انتخاب سے چلتا ہے. کہ جوان شادی کرو تیرا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، دوست بناؤ تیرا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں جانا ہے تیرا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، کس محفل میں جانا ہے تیرا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. اگر تیرے انتخاب اچھے ہوں گے، تیری سلیکشن اچھی ہوں گی، تو مولا فرماتے ہیں علی کا شیعہ بھی اور صاحب عقل بھی ہے. کسی نے مذہان کہا کہ مولانا پاکستانی لوگ عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے. میں نے کہا جو قوم شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم بنائے خود فیصلہ کرو وہ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں. عقل مند کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس کے انتخاب. چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں. اگر آپ کا انتخاب اچھا ہے تو آپ عقل مند ہو اور شیعہ کہلاتے ہو، کیونکہ تیرا امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. عالم چنو اچھا، دوست چنو اچھا، بیوی چنو اچھی، شوہر چنو اچھا، تو زندگی بہتر سے بہتر بن جائے گی. یہ نظام ولایت کا خاکہ ہے. بغیر لیڈرشپ کا معاشرہ شیعہ معاشرہ نہیں ہے. وہ معاشرہ جو خمس نہیں دیتا وہ شیعہ معاشرہ نہیں ہے. لیکن جن معاشروں میں لیڈرشپ پائی جاتی ہے واللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. افریقہ میں آیت اللہ زکزکی، اتنے لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن کسی کو نہیں مارا جا رہا. آغا زکزکی کو مارا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی آنکھ کو ضائع کر دیا گیا، کیونکہ وہ صرف ذکر حسین نہیں کر رہے تھے، افریقہ کے جنگلوں میں بھی فکر ابا عبداللہ الحسین کو پھیلا رہے تھے. ان کو مولویوں سے مسئلہ نہیں ہے، لاکھ کہتے ہیں آپ ذکر کرتے رہو، لیکن اس مولوی سے مسئلہ ہوگا جو ذکر حسین بھی کرے اور فکر حسین کو بھی جوانوں کے اندر پھیلائے. نظام کو خطرہ، اسی شیطانی نظام کو خطرہ ہوتا ہے فکر ابا عبداللہ سے. بھائی 40 مسلمان ملک ہیں، مسئلہ ایک ملک سے ہے. اب آپ یہ کہو کہ ایران سے مسئلہ اس لیے کیونکہ ایرانی نماز پڑھتے ہیں. بھائی کیا سعودی عرب والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا قطر والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا دبئی والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا پاکستان؟ ایک ہی ملک سے مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ 40 ملکوں میں اذانیں آتی ہیں، 40 ملکوں میں تراویح ہوتی ہیں، 40 ملکوں میں ذکر خدا ہوتا ہے، لیکن ایک ملک ہے جو ذکر مصطفیٰ بھی دیتا ہے اور فکر مصطفیٰ بھی دیتا ہے. خطرہ اسی ملک سے.
70,000 کے قریب مسلمان فلسطین میں مارے گئے. جتنی مسلمانوں کے حکمران تھے سب کے پاس بم بھی تھے، گولیاں بھی تھیں، فوجیں بھی تھیں، ٹینکیں بھی تھیں. میں کہتا ہوں مارنا تو دور، صرف کہہ دیتے اسرائیل کو کہ مزید تم نے ایک مسلمان بچے کو مارا ہے، ہم اپنی چھوٹی سی گولی تمہارے اوپر چلائیں گے. لیکن کہنے تک کی کسی مسلمان ملک کو ہمت نہیں ہوئی. لیکن آپ وہیں پہ دیکھو اسرائیل پہ جتنے میزائل داغے گئے. میں نے کسی مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا خدا آپ کو توفیق سخن دے اور میزائلوں کو بھی بولنے کی توفیق دے. اگر آپ میزائلوں سے پوچھ لو تمہارا عقیدہ کیا ہے تو ہر میزائل یہ بولتا ہم ان سرزمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. یا میزائل یمن سے آ رہا تھا، یا عراق سے آ رہا تھا، یا ایران سے آ رہا تھا. یہ فکر علی ابن ابی طالب کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا کہ علی کا چاہنے والا رتی برابر اپنے دل میں کسی ظالم کی محبت نہیں رکھتا اور ہمیشہ مظلوم کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے. یہ تبھی کر سکتے ہو جب آپ کے اندر مضبوط لیڈرشپ ہوگی، جب آپ کے اندر اپنے علماء کی اطاعت ہوگی. جس معاشرے میں ایک عالم کو اپنا لیڈر بناؤ، مختلف معاشروں میں ایک شہر کا یہ عالم، دوسرے شہر کا وہ عالم، پھر مرکزی قیادت بناؤ، پھر نظام خمس سے پیسے جمع کرو، پھر مسجدوں میں اقتصادی طور پر ان پیسوں کو تقسیم کرو. اسی طرح آپ کی قوم آگے ترقی بھی کرے گی اور اس کا نظام بھی کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. دوسری چیز یاد رکھیے، الحمدللہ گلگت اور بلتستان میں یہ تقریباً 7-8 سال سے چھوٹے بچوں نے منقبتیں پڑھنا شروع کی تو رجحان بڑھا منقبت کا، قصیدوں کا. اور قدرتی طور پہ خدا نے آپ کے علاقے کو خوبصورت بھی بنایا اور اس اہل علاقہ کے لوگوں کی آوازیں بھی الحمدللہ اچھی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان اپنی آواز کو ذکر محمد اور آل محمد میں کیا کرے؟ استعمال کرے. ان قصیدوں کے اندر وہ جو شاعری ہو وہ بھی فکر محمد اور کے ساتھ دے رہا ہوں. یہاں کے آپ نے بہت سارے ذاکر سنے ہوں گے، لیکن ریسنٹلی 4-5 سال میں ذاکر بڑے فیمس ہوئے، محمد رسولی، جنہوں نے تسبیحات حضرت زہرا. یہ ایک یونیک کام تھا کہ اللہ نے اس کو آواز بھی دی ہے. اس نے ایک نوحہ پڑھ دیا بی بی زہرا کی شہادت میں، لیکن وہ نوحہ کہاں سے بنایا؟ بی بی زہرا کی تسبیح سے بنایا. مطلب بچے نے نوحہ بھی یاد کر لیا، بی بی زہرا کی تسبیح بھی یاد کر لیا. اسے کہتے ہیں ذکر کے ساتھ فکر سیدہ کو دینا. دوسرا امیر المومنین کی شہادت تو اس کا نوحہ آپ سنیں، اس نے پورے نوحے میں امام علی بن ابی طالب کی وصیت کو نوحے میں ڈالا. جب تک فکر امام حسین آپ کے بچے اتنے انرجیٹک بچے میں نے نہیں دیکھے جو الحمدللہ میں اس مجمع میں دیکھے ہیں. یہ آپ کے اندر ولایت اہل بیت، یہ انرجی، یہ پوٹینشیل آپ کے اندر موجود ہے. لیکن ذرا سا اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بچہ تم نے سلیکٹ کیا کرنا ہے، تم نے چننا کیا ہے. اگر چناؤ اچھا ہو گیا، ہر چیز میں اگر چناؤ اچھا ہوگا تو بچوں کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. دوسرا، آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں کی نگرانی، ٹورزم آپ کے یہاں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ٹورزم کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات. آج جن لوگوں کو ترکی کا ترکی ٹورسٹ کنٹری ہے، وہاں کا مسلمان روزہ رکھتا ہے، افطاری میں اس کے ٹیبل پہ شراب ہوتی ہے، مطلب وہ شراب کے ساتھ افطاری کرتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہاں کسی ترک بندے سے انٹرویو لیا گیا، اتنی بے دینی آپ کے ترکی میں کیوں ہے؟ اس نے کہا اکثر جو ٹورسٹ آتے تھے وہ یورپ سے آتے تھے، وہ خواتین بدحجاب، گندا لباس، اسکرٹ میں، تو کہا ان کو ہم چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے تھے، کبھی سمندر پہ لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، تو ان کے لباس کا اثر ہمارے اوپر ہو جائے. تو جب ٹورزم آپ کے یہاں بڑھے گا تو ظاہر ہے ہر ٹورسٹ جو آنے والا ہے وہ مذہبی ریلیجس نہیں. اور کئی لوگوں کا یہ روزگار ہے، آئیں گے، ہوٹلی کا کام چلے گا، کھانے پینے کے ریسٹورینٹ چلیں گے، روزگار بھی تو بند نہیں کرنا. لیکن اب سوال یہ کہ آپ اپنی نسلوں کو اتنا سنبھال سکیں گے کہ جو وہاں کی گندگی یہاں آئے گی اس کو کوئی سنبھال سکے گا کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں کی بدحجابی آپ کے معاشرے میں آ جائے اور آپ کے نوجوان کیا ہو جائیں؟ خراب ہو جائیں. موبائل اپنے بچے کو دے رہے ہو لیکن اس موبائل کو چلانا بھی سکھاؤ. اس بچے کو یونیورسٹی بھیج رہے ہو، بچے کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہو، لیکن وہ چیزیں بھی اس کو کیا کرو؟ سکھاؤ. دوسرا، کبھی کبھی شیعہ آبادی کو کم کرنے کے لیے بھی کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں، آپ کی زمینوں کی خریداری کی جاتی ہے تاکہ آپ کے معاشروں میں آبادی کا تناسب کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، آپ کی زمین، آپ کی ثقافت، آپ کا مذہب،
آپ کی فکر جب تک زندہ رہے گی تو اس علاقے میں شیعہ بھی زندہ رہیں گے اور شیعیان محمد اور آل محمد کی فکر بھی زندہ رہے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. وآل محمد. بس ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سن لیں، جشن کی مجلس ہے، حقیقت بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، اور میں دعائیہ جملے کا ہوں. انڈیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں ایک مولانا کہتے ہیں میں تبلیغ کے لیے گیا، تو گاؤں والوں سے پوچھا بھائی مسجد کہاں ہے، تم لوگ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو گاؤں والوں نے کہا مولانا صاحب 8 سال سے ہمارے علاقے میں کوئی خطیب صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شیعوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کی نماز اسے ایک نعرہ لگائیں لمبے والا تو سمجھو پوری نماز کا ثواب بالکل مل جاتا ہے. یہ ذکری لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی کو دیکھنے سے حج ہو جاتا ہے، کسی کا نام لینے سے نمازیں ہو جاتی ہیں. یہ ذکری ذکر ہے جو شریعت کو چھوڑ کے طریقت کو انتخاب کرتے ہیں. کہا کہ ہمیں تو ذاکر صاحب نے کہا کہ مسجد کی ضرورت نہیں، امام باڑہ ہونا چاہیے، ذکر محمد والے محمد کرو، ایک آنکھ امام حسین پہ بہاؤ گے سیدھا جنت میں. کہا ہمیں کیا نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نماز ان لوگوں نے پڑھی جو امام حسین کے قاتل ہوئے نے نماز انہوں نے کیا وہ سمجھا کہ مسجد تو ہے ہی نہیں. ہمیں ذاکر صاحب نے کہا مسجد میں علی قتل ہوئے تو مسجد مقتل علی ہے. میں نے کہا کربلا جاتے ہو، کہاں پہ کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی تو مقتل امام حسین ہے. مسجد میں ایک علی شہید ہوا، کربلا میں تو 70 شہید ہوئے. تو پھر میں روایتیں پڑھی کہ نماز تو ورثہ ہے محمد والے محمد کے چاہنے والوں کا. میں نے سخف پہ صلاۃ ہے جو نماز کو خفیف سمجھے مولا فرماتے لا جناب شفاعت نہ اسے کبھی ہماری شفاعت نصیب ہی نہیں ہو سکتی. فرما شفاعت کا دار و مدار اس مومن کے لیے ہے جو 5 وقت نماز ذکر اہل بیت کرے پر نماز مچی ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو نہیں ملے. جب گاؤں والوں کی سمجھ میں آ گئی بات تو مولوی صاحب جلدی سے ہمیں کیا پڑھائیے؟ نماز پڑھائیے. مولانا نے کہا 400-500 لوگ تھے گاؤں میں، ہر کسی کو وضو سکھانے چلا جاتا اور نماز کی ترتیبیں بتاتا تو نماز کا وقت کیا ہو جاتا، گزر جاتا. تو کہا کہ کوئی گاؤں میں نہر ہے، سارے آ جاؤ نہر کے کنارے، میں وضو کرتا ہوں، دیکھو وضو کیسے کرتا ہوں، اور مجھے دیکھ کے تم سارے کیا کرو؟ وضو کرو. کہتے سارے نہر کے کنارے کھڑے ہو گئے. مولانا نے کلی کی، سارے لوگوں نے کلی کی. مولانا نے چہرہ دھویا، پورے گاؤں نے چہرہ دھویا، سیدھا بازو الٹا بازو. مولانا کہتے کوئی آخری مسا کی باری ہے، سر کا مسا. پورے گاؤں نے سر کا مسا کیا. اب کیونکہ مولوی صاحب جب وضو سکھا رہے تھے تو پانی نیچے گر رہا تھا تو زمین پہ کیا بن گئی؟ کیچڑ بن گئی. اب مولانا صاحب جیسے پاؤں مسا کرنے کے لیے نکلے، مولوی کا پاؤں پھسل گیا. قوم کی جاہل لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ وضو ہے کیا. اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے سب نے سمجھا یہ وضو کا آخری پارٹ ہے. سارے کے سارے نہر کے اندر چلے گئے. ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے جب جاہل قومتی لیڈر ہیں تو پوری قوم چل جاتی ہے. آپ کو دیکھنا ہے، پہلے علم حاصل کرو، ورنہ اگر جہالت ہمارے وجود میں ہوگی، کوئی بھی بندہ کے جو کہے گا ہم لبے کہیں گے، اس کی آواز میں چلتے جائیں گے، قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہمارا ملک آج اس لیڈرشپ، بے عقل لیڈرشپ، علم سے آری لوگ، تبھی وہ ملک جس کو اتنی محنتوں سے بنایا آج وہ قرضوں کے نیچے، سودی نظام کے نیچے دبا ہوا ہے. اب وہ نظام جس طرح چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، لیکن سوال کم از کم ہم اپنے اندر اتنے مضبوط ہو جائیں، اپنی قوم کے اندر اتنے مضبوط ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے روح کی خوراک علم ہے. آپ امام زمانہ کا جشن میں ہر زمان امام زمانہ سے کہا کرے، ایک وعدہ کر کے جشن کے باہر نکلے. 1 سال کے بعد ہم زندہ رہے کہ نہیں رہے، آپ اپنے وجود کے اندر اس وعدے کی نسبت ایک تبدیلی دیکھیے گا. وعدہ یہ کرے کہ مولا میں ڈیلی ایک صفحہ 1 پیج کسی بھی کتاب کا جو اسلامی کتابیں پڑھوں گا، بہترین کتاب قرآن اور قرآن کی تفسیر. آپ وعدہ کر دیں کہ امام زمانہ میں ڈیلی 1 صفحہ تفسیر قرآن پڑھوں گا.
ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گا آپ کے اندر علم کتنا آ جاتا ہے، اور جب مومن کے سینے میں علم آتا ہے تو اس کا وجود کیا بن جاتا ہے؟ نورانی بن جاتا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ہم مومنوں کے دلوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پروردگار آپ حق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مومنین میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے علماء عمر عطا فرما، بالخص بڑے معظم کو طول عمر عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان انیس کو نابود فرما، مجاہد اسلام کو دشمنان اسلام پر کامیابیاں عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو سیرت نبی پڑھی توفیق فرما، مانگا نہیں مانگا خزانے قدرت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔